السلام علیکم ٹو آل مائی ویورز۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین۔ یہ کفن، یہ قبر، یہ جنازے، رسم شریعت ہے اقبال۔ مر تو انسان تب ہی جاتا ہے جب یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ قیمت پانی کی نہیں پیاس کی ہوتی ہے، قیمت موت کی نہیں سانس کی ہوتی ہے۔ دوست تو بہت ہوتے ہیں دنیا میں مگر قیمت دوستی کی نہیں اعتبار کی ہوتی ہے۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کا گھونٹ پینا بھی۔ تمہیں کھونے کا خوف کیوں ہے جبکہ اس دنیا میں حقیقتاً کوئی چیز تمہاری ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ اچھا ساتھی وہ ہوتا ہے جو آپ کے لفظوں کو نہیں آپ کی خاموشی کو سمجھ سکے۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو، اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ فقیر کی بات، بے نسلی لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم انہیں جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ ہر بات کو دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو۔ ہنستے رہو گے تو دنیا ساتھ ہے ورنہ آنسوؤں کو تو آنکھ بھی جگہ نہیں دیتی۔ پتہ ہے مجبوریاں نظر نہیں آتی اور تماشے دکھائی دیتے ہیں۔ فقط اللہ ہے جو ایک سجدے سے اپنا بنا لیتا ہے ورنہ انسان تو جان لے کر بھی راضی نہیں ہوتے۔ ایک آدمی نے بابا جی سے پوچھا میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بابا جی مسکرائے اور جواب دیا وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی تو اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، دوست مقدر سے ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ کسی نے مرغ سے پوچھا لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے کاٹ ڈالتے ہیں؟ مرغے نے جواب دیا لوگوں کو جگانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ ساری زندگی رکھا ہے بھرم بے فیض رشتوں کا سچ پوچھو تو اپنے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ ترک کہاوت، خرگوش لومڑی کو دوست سمجھتا تھا مگر یہ دوستی تب ختم ہوئی جب لومڑی کو بھوک لگی، یعنی خود غرض لوگ دوستی کا صرف دکھاوا کرتے ہیں اور وقت آنے پر اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ منافقوں کی بھیڑ سے تنہائی اچھی۔ لوگ پوچھتے ہیں میرے سکون کی وجہ کیا ہے اور میرا جواب فقط اتنا کہ مجھے اپنے رب پر بہت یقین ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ آج دل کی بات لکھنے کو دل چاہ رہا ہے، بے حد شکر گزار ہوں اس پاک پروردگار کا اور شکریہ ان اپنوں کا بھی جنہوں نے ہر حالات کا سامنا کرنے کی ہمت دی۔ صبر کبھی نہ مانگو کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ آج کا دن جیسے بھی گزرا شکر ادا کریں اور خود کو سراہیں، کل ایک نیا موقع ہے، نئی امید ہے، حوصلہ نہ ہاریں۔ ہر اندھیری رات کے بعد روشن صبح ضرور آتی ہے۔ اللہ آپ کو سکون بھری نیند اور کامیابی بھرا کل عطا کرے، آمین۔ عبادت کے ذریعے اللہ سے لینا سیکھو اور اخلاق کے ذریعے مخلوق کو دینا سیکھو۔ عبادت کے ذریعے اللہ سے لے کر اللہ کے محبوب بن جاؤ اور اخلاق کے ذریعے مخلوق کو دے کر مخلوق کے محبوب بن جاؤ۔ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے میسج ہو، اور اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ماں باپ ایک ایسا میڈیکل اسٹور ہے جہاں ہر درد کی دوا مفت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پنجتن پاک کے صدقے میں ہم سب کے ماں باپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ان کا سایہ ہمیشہ ہم سب کے سر پر قائم رہے، آمین۔ ایک بات بتاؤں، بلندی اور عزت صرف اللہ پاک ہی دیتا ہے، دو ٹکی کے لوگ نہیں۔ یہ سوچ کر حیران اور پریشان ہوتا ہوں پتہ ہے کیوں؟ کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو ہر چیز مل جاتی ہے صرف اپنی غلطی نہیں ملتی۔
اگر اولاد کو تحفہ نہ دیا جائے تو وہ کچھ وقت روئے گی، مگر علم نہ دیا جائے تو وہ عمر بھر روئے گی، اور اگر دین نہ ملا تو آخرت کی کروڑوں سال بعد بھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی رونا ہوگا۔ کسی کو اپنی زندگی میں بہت اہمیت دینے سے پہلے اپنی اہمیت بھی ان کی نظر میں جانچ لینی چاہیے۔ زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جب ہم روٹھ جائیں تو کوئی منانے والا ہو۔ بات نیت کی ہوتی ہے صاحب، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھ کر رب کو پا لیتا ہے۔ پتہ ہے اکثر وہی دیے ہاتھ جلا دیتے ہیں جن کو ہم ہوا سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ ڈرو اس بات سے کہ تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ اچھے دنوں کے انتظار میں عمر گزر جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے جو گزر گئے ہیں وہی دن اچھے تھے۔ ہمارے موبائل کی جب بیٹری ختم ہونے والی ہوتی ہے تو نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ بیٹری ختم ہونے والی ہے، چارج کر لیجئے، مگر یاد رہے جب زندگی ختم ہونے والی ہوگی تو ایسا کوئی میسج نہیں آئے گا کہ چند دن رہ گئے ہیں، توبہ کر لیجئے۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تب لوگ سایہ دار درخت کو بھی بھول جاتے ہیں۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ زمانہ احسان کی بات کرتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ رشتے آج بھی مطلب سے شروع ہو کر مطلب پر ختم ہو جاتے ہیں۔ زندگی ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں ہر روز ایک نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں نے زندگی میں دو لوگوں کو ہمیشہ پریشان دیکھا ہے، ایک مخلص اور دوسرا وفادار، باقی منافق لوگوں کو ہر جگہ فٹ پایا ہے۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتیں، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ رزق میں اضافہ ہونے لگے تو جھک جاؤ، ڈر جاؤ، کہیں مال کی آزمائش تو نہیں۔ ہاتھ کھول دو، دسترخوان وسیع کرو اور عاجز ہو جاؤ۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ لوگ عین اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ ناراضگی، گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو، جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا بچتی ہے جو نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ ہمیشہ میٹھے بول بولو تاکہ اگر کبھی واپس لینی پڑی تو کڑوی نہ لگے۔ کبھی یوں بھی آ میرے روبرو کہ تجھے پاس پا کے میں رو پڑوں۔ عورت کو عزت دینا اسے خوبصورت کہنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ رشتوں کو فرصت کی نہیں، سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو نے ٹنکی سمجھ کے پھونک دیا، میری دنیا تھی آشیانے میں۔ بدصورت سوچ اگر بدصورت دنیا کو جنم دیتی ہے تو خوبصورت سوچ خوبصورت دنیا کی تخلیق کرتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خالہ ماں کے مرتبے میں ہے، آج کے بعد دوسروں کی عزت کرو، تمہاری عزت خود بڑھ جائے گی۔ امید مت چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ عشق واحد گناہ ہے جو عبادت میں ڈال دیتا ہے۔ ہمت کیجئے کچھ تفصیلات کو ڈیلیٹ کرنے کی، کچھ لہجوں کو ڈیلیٹ کرنے کی، کچھ باتوں اور یادوں کو ڈیلیٹ کرنے کی، اور کچھ انسان کے رویوں کو بھی۔ اگر آپ ہر غیر ضروری چیز اپنی یادداشت میں محفوظ کریں گے تو آپ کی میموری منفی خیالات و تصورات سے بھر جائے گی۔ نتیجتاً زندگی موبائل کے ڈیوائس کی طرح ہینگ ہو کر رہ جائے گی۔ ڈیلیٹ کیجئے اور پرسکون رہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دلی سکون عطا فرمائے، آمین۔ دستک کی قدر کیجئے، یہ گھروں کو ویران نہیں ہونے دیتی۔ زندگی حقیقی ناولوں میں لکھی دلکش لائنوں سے ہمیشہ مختلف رہی ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔